الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین اکرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے حبیب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں کہہ دیں، تمہیں صرف ایک نصیحت کرتا ہوں، تم اللہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، دو دو یا اکیلے اکیلے۔ پھر خوب سوچو، تمہارے اس رفیق میں جنوں کا شیبہ تک نہیں ہے یہ، مگر بر وقت خبردار کرنے والا تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔ کہو، جو معاوضہ میں نے تم سے مانگا ہے وہ تم اپنے پاس رکھو، میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، بے شک میرا رب حق سے ضرب لگاتا ہے اور وہ سب غیبوں کو جاننے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیجئے، حق آ گیا ہے اور باطل کی قوت کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ فرمائیے، اگر میں بہک گیا ہوں تو اس کا وبال میری جان پر ہوگا، اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس وحی کے باعث ہوں جو میرا رب میری طرف بھیجتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے والا ہے، بالکل نزدیک ہے۔ کاش کہ تم ان کو دیکھو جب یہ گھبرائے ہوئے ہوں گے اور ان کے بچ کے نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی، اور وہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اس وقت کہیں گے، ہم ایمان لے آئے اس پر، لیکن اب وہ کیوں کر پا سکتے ہیں ایمان کو اتنی دور سے، حالانکہ وہ کفر کرتے رہے اس سے پہلے، اور دور سے بن دیکھے چام گوئیاں کرتے رہے، اور رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان اور ان چیزوں کے درمیان جو وہ دل سے چاہتے ہوں گے، جیسے ان کے ہم مشرب لوگوں سے پہلے کیا گیا تھا۔ وہ ایسے شک میں مبتلا تھے جو دوسروں کو بھی شک میں ڈالنے والا تھا۔ منکرین جب تبلیغ اسلام کا یہ جواب دیتے تھے کہ ہم اولاد اور مال میں تم سے زیادہ ہیں، ہمیں عذاب نہیں چھوئے گا، اور وہ دن بتاؤ جب حساب ہوگا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہ صرف لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے معبودوں سے منکر کرانا چاہتے ہیں، تو ان کو حکم ہوا کہ رزق کی فراخی تنگی رزاق حقیقی کے ہاتھ میں ہے، خوشی یا ناراضگی کی وجہ سے نہیں بلکہ آزمائش ہے۔ جو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح حضرت بکر صدیق، حضرت عثمان نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے اعلیٰ مراتب حاصل کی، اور غربت ناداری حضرت بلال اور حضرت یاسر کی اور دوسرے غریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی بلندی درجات کا سبب ہوئی۔ جب سب کو جمع کیا جائے گا، اس وقت سب کو ان کے عمل کے مطابق اجر دیا جائے گا، اور خرافات بکنے والوں کو عذاب میں دھکیل دیا جائے گا۔ آج کا فرمان الہی انہی لوگوں کے جواب میں ہے۔ حکم ہوا کہ اس وقت حماقت کی باتیں کرنے کی بجائے ذرا غور کرو، سوچو، عقل سے کام لو۔ جس ہستی کو اعلان نبوت سے پہلے تم سب سے زیادہ سچا، صادق، امین اور اعلیٰ عقل والی ہستی سمجھتے تھے، اسے اعلیٰ نصیحت دینے پر اس طرح کی باتیں کہتے ہو۔ یہ تو ہدایت دے رہے ہیں کہ کائنات کو دیکھو، اپنے وجود کو دیکھو، ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق، ربوبیت اور قدرت کا مظاہرہ دکھائی دے گا، جس میں کوئی چیز کسی طرح بھی خدا کی شریک نہیں، جو تم سے اس ہدایت کے بدلے کچھ نہیں مانگتا، جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اب حق آ گیا ہے اور باطل نیست و نابود ہو جائے گا۔ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا بدلہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ جب یوم حشر ہوگا، اس وقت یہ لوگ حواس باختہ عرض کریں گے،
کہ وہ ایمان لاتے ہیں لیکن اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، اب یہ حسرت میں ہی رہیں گے۔ دنیا میں یہ خود بھی اس حقیقت پر شک کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شک میں ڈال رہے تھے۔ یہ سارا وبال اور عذاب ان کی روح سیاہی، کم عقلی، بے سمجھی، ظلمت میں ڈوبی ہوئی سمجھ کی وجہ سے ہوگا، جس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ جو لوگ یہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، وہ دنیا اور آخرت کی روسیاہی اور شرمندگی سے بچتے ہیں۔ یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی کرتے ہیں، کیونکہ یہی اس کی دعا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔